السلام علیکم، ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ ہفتے یو اے ای میں ایک صدارتی فرمان کے ذریعے کچھ قوانین میں بڑی ہی اہم تبدیلیاں کی گئیں، اور یہ تبدیلیاں میں اپنی متعدد ویڈیوز میں کم از کم 3 یا 4 ویڈیوز میں اس کا ذکر کر چکا ہوں۔ ان کو دہرانے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ ان تبدیلیوں کو دہرا کر میں اپنی ویڈیو کو طویل کر دوں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگوں کے پاس بھی وقت نہیں ہوتا، اور میں بھی چاہتا ہوں کہ ٹو دا پوائنٹ میں بات کروں، اس نقطے کی طرف آؤں جس کا مجھے بہت زیادہ فیڈ بیک ملا ہے۔ اب اس میں جس طرح میں نے پہلے بھی اپنی لائیو ویڈیو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سب سے زیادہ تو یہ ہے کہ جو اچھا قانون ہے وہ وراثت کا قانون ہے، آئلی قوانین ہے، خاندانی یعنی طلاق وغیرہ کے معاملات۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے قوانین تبدیل کیے گئے ہیں۔ جس طرح بہت سے لوگوں نے مجھے فیڈ بیک دیا ہے، ای میل کیے ہیں، میسیجز کیے ہیں۔ اب ان لوگوں کا شاید یہ خیال ہے کہ ان قوانین یعنی زنا اور شراب کے حوالے سے جو قوانین ہیں، جو اس میں ترمیم کی گئی ہیں، ترامیم کی گئی ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی وجہ سے خدا نخواستہ یو اے ای میں پراسٹیٹیوشن، جسے ہم جسم فروشی بھی کہہ سکتے ہیں، عصمت فروشی بھی کہہ سکتے ہیں، یا ایک ایسا کاروبار کہہ سکتے ہیں جس کو پوری دنیا میں پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، شاید ان قوانین کی روشنی میں یو اے ای میں پراسٹیٹیوشن یا جسم فروشی کی اجازت دے دی گئی ہے۔ تو ایسا بالکل اور ہرگز نہیں ہے۔ یو اے ای میں آج بھی پراسٹیٹیوشن، عصمت فروشی، جسم فروشی اسی طرح ممنوع ہے جو آج سے 1 ہفتہ یا 2 ہفتے پہلے تھی۔ یہ وہاں پر عصمت فروشی، جسم فروشی یا پراسٹیٹیوشن کو ایک بڑا جرم تصور کیا جاتا تھا اور کیا جاتا ہے۔ لہذا اس حوالے سے تو میں اس بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں، ضروری سمجھتا تھا، اس لیے اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ البتہ جن لوگوں کو یہ معلوم نہیں یو اے ای کے قوانین کا، یو اے ای کے قوانین میں ایسا تھا، خاص طور پر میں ذکر کروں گا دبئی کا، جہاں پر ایکسپیرٹس غیر ملکی آ کے رہتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ بہت سے غیر ملکی جن میں ویسٹرنز ہیں، یورپی ممالک کے، امریکہ کے، کینیڈا کے، آسٹریلیا کے، یہاں تک کہ بعض فار ایسٹ، مشرق بعید کے ممالک جس میں سنگاپور ہے، ہانگ کانگ ہے، فلپینز ہے، تھائی لینڈ ہے، وغیرہ وغیرہ، ان ممالک کے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بنا شادی کیے یعنی بغیر شادی کیے ایز پارٹنرز، بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ، وہ ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں۔ یہ ان کے معاشرے میں کوئی بڑی بات نہیں، البتہ اسلامک معاشروں میں یہ بہت بڑی بات سمجھی جاتی ہے۔ اب اس حوالے سے یہ تھا کہ ان کا قانون کسی حد تک اس بات کی اجازت دیتا تھا کہ بے شک 2 غیر ملکی جو کہ غیر مسلم ہیں اور غیر شادی شدہ ہیں، 2 افراد یعنی مرد اور عورت ایک کمرے، ایک چھت کے نیچے اکٹھے رہ سکتے ہیں ایز لیونگ پارٹنرز، ایز بوائے فرینڈ اینڈ گرل فرینڈ، ناٹ ایز ہسبینڈ اینڈ وائف، کیونکہ ان کا تو کانٹریکٹ ایز ہسبینڈ اینڈ وائف ہوا نہیں ہوتا، شادی ہوئی نہیں ہوتی، تو وہ اکٹھے رہ سکتے تھے، اس کی اجازت تھی۔ اب ہوا یہ ہے کہ نئے قانون کے مطابق اب بلا تخصیص کوئی غیر ملکی ہے، ملکی ہے، اماراتی ہے، غیر اماراتی ہے، پاکستانی ہے، انڈین ہے، ان ادر ورڈز کسی بھی ملک سے تعلق رکھتا ہے، اور اس میں مسلمان ہے، کسی بھی دوسرے مذہب سے اس کا تعلق ہے، اب وہ ایسے افراد، 2 افراد شادی کیے بغیر بھی ایک چھت، ایک کمرے میں یا ایک جگہ رہائش اختیار کر سکتے ہیں، اس پر قانونی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ تھی کہ اس سے پہلے وہاں پر میں اب تھوڑا سا کھل کے بات کروں گا، مجھے معلوم ہے میرا فیملی چینل ہے، بعض اوقات میں باوجود جان بوجھ کے میں کھلے عام بات نہیں کرتا کہ میرے اس چینل کو خواتین بھی دیکھتی ہیں، بچیاں بھی دیکھتی ہیں، فیملیز بھی دیکھتی ہیں، اکٹھے بیٹھ کے بھی دیکھتے ہیں، تو میں کوئی اس طرح کی معیوب بات نہیں کروں گا، لیکن ایک ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گا کہ بعض اوقات انسان کو نہ چاہتے ہوئے بھی ایکسپلین کرنے کے لیے، کسی قانون کو ایکسپلین کرنے کے لیے ایک بولڈ بات کرنی پڑتی ہے۔ بولڈ سے مراد آپ سمجھتے ہیں ایسی بات جو کہ عام طور پر کسی ویڈیو میں نہیں کہی جاتی۔ اس لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے یو اے ای میں
خاص طور پر میں بات کروں گا کہ جو زنا تھا اس کو ایک قابل تعزیر جرم سمجھا جاتا تھا. زنا بالرضا، کنسینشول سیکس جسے کہتے ہیں، کہ دو افراد کی آپس میں میوچل کانسنٹ ہے، رضامند ہیں، تو وہ یہ کام اگر کرتے تھے اس سے پہلے تو وہ قابل تعزیر جرم تھا. یعنی اس کے لیے آپ کو قید ہو سکتی تھی، سزا ہو سکتی تھی، آپ گرفتار ہو سکتے تھے. اب ایسا نہیں ہے. اب اگر دو افراد یعنی مرد اور عورت آپس میں رضامند ہیں یہ بدکاری کرنے کے لیے، تو ان پر کوئی قانون کی گرفت نہیں ہوگی. لیکن جس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ اگر آپ مسلمان ہیں یا کسی بھی دین دھرم سے آپ کا تعلق ہے، اس کو کسی بھی طور سے جائز قرار نہیں دیا جا سکتا. لہذا سماجی لحاظ سے، ثقافتی لحاظ سے تو یہ ایک ناپسندیدہ فعل ہے، لیکن اس ناپسندیدہ فعل کو اب کسی حد تک نہیں بلکہ جائز قرار دیا گیا ہے. اب اگر دو مرد اور عورت میں اگر وہ رضامندی ہے تو وہ یہ کام کر سکتے ہیں، پولیس ان کو نہیں پوچھ سکتی. اگر وہ چار دیواری کے اندر یہ کام کرتے ہیں، ایک گھر میں رہ کے یہ کام کرتے ہیں، اس سے پہلے اس پر قانون کی گرفتاری تھی، سزا تھی، لیکن اب یہ ساری چیزیں ختم ہو چکی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اسی کے ساتھ ساتھ زنا بالجبر، فورسبلی، یعنی کسی کے ساتھ اگر آپ زیادتی کرتے ہیں، ریپ کرتے ہیں، اس کی مرضی اور منشا کے خلاف اس کے ساتھ دست درازی کرتے ہیں، تو یہ انتہائی سخت اور کڑا جرم اس کو تصور کیا گیا نئے قوانین کے مطابق. پہلے بھی اس پر سزا تھی، لیکن اب اگر آپ کسی کا ریپ کرتے ہیں، کوئی بھی شخص کسی کا ریپ کرتا ہے، تو ظاہر ہے ریپ تو مرضی اور منشا کے خلاف ہی ہوگا، تو اس کی سزا اب موت ہے. اسی طرح مائنرز، کم سن افراد، بچی یا بچہ، اس کے ساتھ کوئی شخص زیادتی کا مرتکب ہوتا ہے، جنسی زیادتی کا مرتکب ہوتا ہے، اس کی سزا بھی اب ہے موت. لہذا یہ بات میری وضاحت کی اصل وجہ یہ تھی کہ بہت سے لوگ اب یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس قانون کے آنے کے بعد، کیونکہ اگر آپ جو پراسٹیٹیوشن بھی جس کو آپ کہتے ہیں وہ بھی ایک لحاظ سے اسی زمرے میں آتا ہے کہ زنا بالرضا، یعنی دونوں طرف سے رضا ہوتی ہے. رضا سے مراد کانسنٹ ہوتی ہے، رضامندی ہوتی ہے، تو وہ کام تو یہ کر سکتے ہیں. لیکن فی الحال جہاں تک میری معلومات ہیں، نئے قوانین اس حوالے سے خاموش تو ضرور ہیں، لیکن میری سمجھ اور میری پوچھ کے مطابق وہ یہ ہے کہ ابھی تک UAE میں پراسٹیٹیوشن یعنی جسم فروشی، عصمت فروشی، اینڈ ادر ورڈز براتل ہاؤسز کھولنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے. البتہ جس طرح میں نے پہلے بتایا ہے کہ کوئی شخص بے شک وہاں کا شہری ہو، اماراتی ہو، غیر اماراتی ہو، وہاں کا مستقل رہائشی یعنی ریزیڈنٹ ہو، وزٹر ہو، ٹورسٹ ہو، وہاں پر آنے والا سیاح ہو، چاہے وہ یورپی ہو، پاکستانی ہو، انڈین ہو، دنیا کے کسی ملک سے اس کا تعلق ہو، اگر وہ رضامندی کے ساتھ چار دیواری کے اندر، پردے کے اندر زنا کرتا ہے تو اس پر کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. مجھے امید ہے آپ لوگوں کے سوالات جتنے بھی اس حوالے سے آئے تھے میں نے ان کا جواب دے دیا ہے. ان نٹ شیل بات یہ ہے کہ پراسٹیٹیوشن کی اجازت نہیں ہے. ویسے بھی ہمیں اس طرح کے جو پروفیشنز ہیں یا اس طرح کے جو معاملات ہیں بطور انسان بھی ان سے اپنے آپ کو، اپنا دامن بچا کر رکھنا چاہیے. فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.